بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ایک خاص فرقہ ہے جسے اہل تشیع ہم کہتے ہیں۔ وہ جب کوئی شخص سفر پر جاتا ہے تو امام ضامن باندھا جاتا ہے، اسی میں کچھ رقم ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے تو وہاں موجود جو رقم ہے وہ غربا میں صدقہ کر دیتا ہے۔ اور یہ عام طور پر امام علی رضا رحمہ اللہ تعالی کے نام پر جو ہے نا کچھ پیسے جو ہے باندھے جاتے ہیں۔ نیت یہی ہوتی ہے کہ مسافر جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ خیر و عافیت میں رہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی مصیبت نہ آئے، جیسا کہ سفر کی جو ہے پریشانی ہوتی ہیں، اس سفر سے جو ہے محفوظ رہے۔ جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو کسی فقیر کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سفر پر انسان اگر جانا چاہے تو اس کی دعائیں ہیں جو بتائی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، اور اس طرح کا طریقہ جو ہے اسلام کے خلاف ہے۔ اور ہم شریعت کو کیوں نہیں اپناتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم کیوں نہیں زندہ کرتے؟ اور ہم نئی باتیں، نئی بدعتیں، نئی باتیں جو ہے وہ گھڑنے لگ جاتے ہیں، اور اپنا مذہب اور شریعت اپنی بنا لیتے ہیں۔ جس ہستی پر اللہ نے دین اتارا، جو تشریفی اللہ کے دین کے لیے ہیں، اللہ کے احکام کو مخلوق خدا تک پہنچانے کے لیے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اپنی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، ان کی تعلیمات، ان کی اسوہ حسنہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتے، یاد نہیں ہوتے۔ ہمیں وہ دعائیں یاد نہیں ہے جب ہم سفر نکلیں تو ہم نے جو ہے کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں کرنا، لیکن وہ چیز ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور یہ امام ضامن والا، یہ بات یاد رکھیں کہ امام علی رضا علیہ رحمہ اہل بیت میں سے ہیں، اور ان کا بڑا مقام مرتبہ ہے، نیک اور صالح آدمی ہے، ان سے عقیدت، ان سے تعلق، ان سے وابستگی جو ہے یقین ہر مسلمان کے لیے اعزاز کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ انہیں کچھ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، مال رائے خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کسی کو بھی کر سکتے ہیں، انبیاء کو کر سکتے ہیں، صحابہ کو کر سکتے ہیں، اہل بیت کو کر سکتے ہیں، تابعین کو، علماء، فقہاء، مجتہدین، مجتہدین، اولیاء، صلحاء، سب کو ایصال ثواب تو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی چیز جو ہے غربا میں تقسیم کر کے یہ دعا کرنا، یا اللہ یہ جو میں نے نیکی والا کام کیا ہے، تیرا دیا ہوا مال جو ہے غربا میں تقسیم کیا ہے، غربا کی مدد و معاونت کی ہے، یا اللہ یہ تیرے قرب کا ذریعہ عمل ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، اس کا ثواب جو ہے امام علی کو پہنچا دیں، یا دیگر جو امام علی رضا تک پہنچا دیں، اور دیگر جو صالحین تک پہنچا دیں۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے جو ثابت ہے ایصال ثواب کا، اپنے بڑوں کو ایصال ثواب کرنا۔ اور یہ سمجھ کر کے صدقہ کیا ہے تو صدقے سے جو ہے مصیبتیں ٹلتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، صدقہ تو ترد البلا، صدقہ جو ہے مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو اس سے جو ہے جو گھر آنے والی مصیبتیں ہیں وہ ٹل جائیں، اور یہ بزرگ جو ہے سفر پر جا رہا ہے تو وہاں بھی کئی راستے میں پریشانی ہوگی، کیونکہ سفر جو ہے یہ بھی دوزخ کے عذاب میں سے ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، عذاب ہے۔ تو سفر کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے جو ہے صدقہ کیا ہے، تو یقیناً جب صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو بھی دور فرما دے گا۔ لیکن یہ جو ہے مخصوص ایک کپڑا باندھنا جسے امام ضامن کہا جاتا ہے، اور کچھ پیسے رکھ لینا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اس کے آگے بنیاد دیکھتا ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث، اللہ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ۔ تو ان چیزوں سے بچیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسافر کو نیک دعاؤں کے ساتھ جو ہے اور رخصت کریں، نیک دعاؤں کے ساتھ جو ہے رخصت کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بزرگوں نے جو ہے کچھ دعائیں بھی بتائی ہیں سفر کی دعاؤں کے حوالے سے، تو وہ دعائیں پڑھیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ زندہ ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی، من احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جو شخص میری سنت کو اپنا لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یا غلام انی علمک بکلمات، علمک کلمات، میں تمہیں چند چیزیں بتاتا ہوں، سیکھ لے، یاد کر لے، فائدہ دیں گی۔ احفظ اللہ یحفظک، تو جو ہے اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جب انسان نماز روزے کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا۔ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے احکام کو بجا لا کر اللہ کے حبیب کی پیروی کر کے اللہ کی مدد کرو گے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو یہی فرمایا کہ ویزا اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے جو ہے پاؤ گے۔ فرمایا ویزا سالتا فاسأل اللہ ویزا سانتا فاستعن باللہ، فرمایا جب ہی کوئی سوال کریں تو اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں، کہ مدد مانگنی ہے تو اللہ کی طرف جو ہے اور رجوع کریں۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور تمہیں کسی چیز کا معمولی سا بھی فائدہ پہنچانا چاہیں، تو فرمایا کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو وہ فائدہ پہنچا سکیں گے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، فرمایا کہ اگر سارے لوگ جمع ہو کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہی ہوگا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز تقدیر میں لکھ کر کے کلمیں اٹھا دی گئی ہیں، اور وہ جو ڈائریاں ہیں، رجسٹر ہیں، انہیں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو لہذا کچھ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جیسا کہ فرمایا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض، اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ فی السفر والعقابۃ فی المنقلب، اللہم اقض لنا الارض وہون علینا السفر، اللہم اقبض لنا الارض وہون علینا السفر، اے اللہ تو ہمارا ساتھی ہے اور رفیق ہے، ہمارے ساتھی ہے سفر میں، اور جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی حفاظت کرنے والا تو ہے، ہمارے بیوی بچے جو بھی ہیں ان کی حفاظت کرنے والا بھی تو ہے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، فتنے سے بچا، سفر میں جو آنے والی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، فتنے، یا اللہ ان سے محفوظ فرما، اور واپس آنے میں بھی جو ہے جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے زمین کو سمیٹ دے، یعنی سفر مختصر کر دے، اور ہمارے لیے سفر جو ہے آسان کر دے۔ یہ حدیث، یہ دعائیں ہیں، اس کے علاوہ بکثرت دعائیں ہیں، وہ پڑھیں اور امام ضامن کے پیچھے نہ چلیں، کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ احکام شریعہ کو پس پوچھ ڈال کر کے ایک نئی باتیں گھڑ کر کے گمراہی کا ذریعہ بنیں گے، اور یہ گمراہی تمہیں دوزخ تک لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔